جی اگلا سوال ہے کہ آپ نے برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے بزرگوں کے گستاخانہ کارناموں کا تو خوب ذکر کیا، لیکن دوسری طرف محمد بن عبد الوہاب نجری جس نے اہل سنت کا قتل عام کیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا، اہل حدیث کی طرح مجدد مانتے ہیں، کیا آپ کو ان کی غلطیاں نظر نہیں آتی جیسا کہ حجاج ابن یوسف کی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ اگر آپ اس طرح کی جانبداری کا مظاہرہ کریں گے تو لوگ آپ کو اہل حدیث کا نمائندہ سمجھیں گے اور شاید مسترد بھی کر دیں گے۔ یہ آخری بات کا پہلے میں جواب دیتا ہوں، سر مجھے نہیں سمجھیں گے سر، اس کا ہے کہ مجھے آپ کسی دنیا کے ایک اہل حدیث عالم سے لکھوا دیں کہ میں اہل حدیث کا نمائندہ ہوں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے اوپر سب سے بڑی بلائی یہ چھوڑ دی ہے اللہ نے، اس لیے اس کی تو اب ٹینشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ اتنے سرٹیفکیٹ گمراہی کے اہل حدیث علماء نے نکال دیے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اس چیز کا تو خطرہ نہیں ہے، آپ کی بدگمانی ہے بالکل، یہ اس خطرے کو تو آپ کے اس کی تو جس طرح کہتے ہیں نا اس کو جنت کی خوشبو بھی 40 سال سے نہیں آئے گی، اس کی تو آپ کو بدبو بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب پہلے سوال اس کے پہلے حصے کی طرف آئے جو انہوں نے کیا تھا، پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ محمد عبد الوہاب صاحب کی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ میں صرف ان بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتا ہوں جن کی کوئی گستاخانہ عبارت ثابت نہ ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب نے کوئی گستاخانہ عبارت قرآن و حدیث سے ہٹ کے، آپ کے ذوم میں نہیں، قرآن حدیث سے ہٹ کے انہوں نے خود سے لکھی ہے نبی الاسلام کے خلاف، آپ لیں ہم رحمۃ اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیں گے سر، ہم کو مجدد کہنا چھوڑ دیں گے؟ میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا عرب کی سرزمین کے اندر، اور باقی اگر گستاخانہ کوئی چیز ان سے ثابت ہو جائے گی ہم ان سے مجدد بھی واپس لے لیں گے، ہم تو کوئی مسئلہ جس ٹائم چاہے مرضی سرٹیفکیٹ لے لیں، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ تو آپ نے اللہ نے تو نہیں دیا ہوا، اگر آپ نے بھی دیا ہے، اگر احمد بریلوی کو بریلویوں نے مجدد ڈکلیئر کیا تو اللہ نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، تو میں نے اگر ان کو کسی کو کر دیا تو میں تو واپس لے لوں گا نا سرٹیفکیٹ، کیونکہ وہ تو اللہ کا تو ہے نہیں، اللہ نے جس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ تو نبی علیہ السلام صحابہ اور اہل بیت ہے، وہ تو ہم واپس نہیں لے سکتے، نہ ہمارے واپس لینے سے واپس ہونا ہے۔ آپ کے بزرگوں کو آپ نے خود دیا تھا، ہم نے بھی اگر دیا تھا واپس لے لیں گے۔ یہ جو کچھ ہے نا یہ سارے جھوٹے الزامات ہیں، قتل عام کیا، لونڈیاں بنایا، یہ سب کچھ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ محمد وہاب صاحب کے بارے میں آپ انہوں نے ایک اور کتاب بھی آپ کو پتا ہے ہیمفرے کے اطرافات بھی چھاپی ہوئی ہے، بہت مشہور کرتے ہیں ہیمفرے کے اطرافات، وہ کہتے ہیں یہ کوئی انگریز ایجنٹ تھا، اس نے محمد بن وہاب کے ذریعے ایک وہابی فرقہ لانچ کیا ہے۔ اچھا ان سے ذرا پوچھیں کہ محمد وہاب صاحب سے کئی سو سال پہلے ابن تیمیہ یہ ساری باتیں کرتا تھا، تو اس کا مطلب ابن تیمیہ کے جو نظریات تھے اگر اسی کو محمد وہاب صاحب لے کے چلے ہیں تو وہ تو پہلے بھی موجود تھے، اور اس سے کئی سو سال پہلے قرآن و حدیث میں وہ باتیں ساری موجود ہیں مزارات کے خلاف والی، تو یہ ابن عبد الوہاب صاحب نے خود تو نہیں یعنی گھڑی باتیں، تو ایمفرے کے طرفات میں نہ دیکھیں چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، اس کتاب میں بھی ہم نے ان کی ایک لنگوٹی پکڑ لی ہے، وہ کتاب انہوں نے ہی لکھوائی ہوئی ہے محمد وہاب صاحب کو بدنام کرنے کے لیے۔ پتہ کیوں؟ اس کتاب میں ان سے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ غلطی یہ ہوئی ہے، وہ انگریز ایجنٹ کہتا ہے جی میں عراق میں ایک وہ کمپیریزن کروا رہا ہے کہ ایک حنفی عالم کتنا اچھا تھا اور ایک طرف یہ تھا شرابی اور عورتوں کا عاشق، اور یہ وہ کہانی کرائی نا، اس سے غلطی یہ ہو گئی، اور یہ کتاب انہوں نے یہود و نصارہ سے مل کے لکھوائی ہے، اکیلے نہیں بیٹھ کے لکھی، کیونکہ اس میں حنفیت کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں عراق میں میں حنفی عالم کو ملا، اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی بخاری شریف تھا۔ سر دنیا کوئی عالم دین حنفی ان 1200 سال نہیں گزرا جدا اوڑھنا بچھونا بخاری شریف ہو گئے، ادایا شریف، فلانا شریف، تمکانا شریف، بخاری شریف نال کے لینا دینا؟ وہ تو اتنے زیادہ چڑھتے ہیں لیکن بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری مسلم پہ اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہر ٹائم بخاری کا درس دیتے تھے، کوئی بخاری کی حدیث آ جاتی اس پہ وہ عمل کیا کرتے تھے، ہر ٹائم وہ کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ اس کو ہم قرآن حدیث بھی پیش کریں گے، نہیں مانتا تھا۔ سر ایڈی بڑی کہانی تو غلطی ہوئی ہے، ایک کڈو وچوں اے تہاڈی لنگوٹی ایڈی سی چھڈ دیتی ہے انفرے کے اطرافات میں۔ سر یہ حنفی عالم کون سا دنیا میں ایسے ہے جس کا اوڑھنا بچھونا بخاری شریف ہے، اور یہ تو بخاری ترجمے سے نہیں پڑھنے دیتے، کسی کتاب بخاری کا کبھی درس نہیں انہوں نے دیا، کہتے ہیں بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو اپنی فقہ کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں درس دینے کے لیے، یہ کون سا عالم دین ہے جس کا بخاری شریف اوڑھنا بچھونا تھا، وہ درس دیتے تھے، ہر بخاری کے مطابق چلتے تھے، بخاری کے مطابق آج نہیں کو حنفی پر چلتا، اردو کو چلتا تھی۔ یہ ان سے غلطی ہوگی، وہ اصل میں انہوں نے سن لیا ہوگا نا اس کافر نے کہ یار وہ بخاری شریف قرآن کے بعد افضل کتاب ہے، تو اس بیچارے نے ڈال دی وہ جعلی کتاب جو لکھی گئی نا، تو اس کی طرح منسوخ کر دی۔ لیکن چور تو اپنی لنگوٹی چھوڑتا ہے، اور سر پھر ایک انجینئر اللہ نے چھوڑا ہوا ہے دنیا میں جو انجینئرنگ کر دیتا ہے، بالکل جھوٹی کتاب ہے، کوئی ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، آپ کتابوں کا پوسٹ مارٹم کریں،
سر میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, مجھے اہل حدیث گالیاں نکالتے ہیں علماء, اہل حدیث کی کٹر پبلک سنتی ہے, وہ اپنے علماء کے خلاف ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں علی تو یہ نہیں کہہ رہا, وہ تو یہ کہہ رہا تھا, آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. پرانے بزرگوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ ان کی کوئی ویڈیو نہیں ہے, لہذا آپ ان کو جج نہیں کر سکتے. ان کے اوپر جھوٹے الزام المحند المفند میں دیوبندیوں نے بھی لگائے, اس سے پہلے جو ہے وہ ابن عابدین شامی بھی لگا گیا فتاوی شامی کے اندر, رد المختار کے اندر. اب آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, محمد الوہاب صاحب کی ویڈیو نہیں آپ کو ملے گی, لیکن ان کی کتابیں ملے گی نا. ان کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں, ان کے نظریات اس میں لکھے ہوئے ہیں. کتاب التوحید ان کی کتاب ہے, جو اکثر مشہور کیا تقویت الایمان اس کا ترجمہ ہے. نہیں سر, وہ لادہ سے کتاب ہے. تقویت الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے. کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے, آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو آپ علمی گرفت کریں, لوگوں کے کہنے پہ نہیں سر. لوگوں پہ کہیں گے نا تو بریلویوں کو کروڑوں دیوبندی کہتے ہیں یہ گمراہ مشرک ہیں, تو کیا میں بریلویوں کو یہ مان لوں ان کے کہنے پہ؟ اور دیوبندیوں کو کروڑوں بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں, تو کیا میں مان لوں؟ کیا کہیں گے بریلوی؟ نہیں جی ہماری کو گل کڈو نا جی, دیوبندی کہیں ساڈی کو گل کڈو نا جی. اس طرح تو نہیں نہ سر, تسی بھی کہانیاں کرائیاں نے, یہاں تک جی محمد الوہاب کہتا تھا میں جناب روزہ شریف کو گرا دوں گا. یہ کہاں انہوں نے لکھا ہے؟ اگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ گنبد جو ہے خلاف سنت ہے, تو وہ مسلم شریف میں لکھا ہے. تم کو یہ بھی ایجنٹ تھا یہودیوں کا, نعوذ باللہ. امام مسلم جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی کتاب بنا دو. نبی اسلام کی حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, ان پر بیٹھنے سے. اس کے تحت محمد الوہاب صاحب کا یہ موقف تھا کہ قبر رسول کے اوپر جو گنبد رکھا گیا ہے حجرہ عائشہ کے چھت کے اوپر, وہ گنبد تو بعد میں لا کے رکھا گیا نا, چھت تو پہلے سے موجود تھی, حجرہ عائشہ بھی موجود تھا, وہ تو نبیوں کی خصوصیت ہے. مزار نہیں بنایا گیا حضور کا, اور ترمذی میں حدیث ہے نبی وہیں جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہاں نبی کو موت دیتا ہے. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ 7-8 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں, آپ جا کے لکھیں سعودی مفتی کا گنبد خضرا پہ فتویٰ, اس میں میں نے پورا کچا چٹا کھولا دونوں طرف کا. تو یہ مطلب وہ یہ کہتے تھے یہ گنبد بعد میں, یہ تو احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ گنبد ایک فاطمی بادشاہ نے 668 ہجری میں 668 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد رکھا ہے. تو وہ پہلے 650 سال کے جو مسلمان تھے کیا وہ محمد الوہاب صاحب کے ماننے والے تھے؟ حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی اس سے بھی پہلے کی ہے. گنبد تو قبل از مسیح ہے ٹیکنالوجی سر. ڈوم آف دا راک صحابہ کے زمانے میں رکھا گیا نا, عبد الملک بن مروان کے دور میں. وہ جو قبۃ الصخرہ ہے, وہ جس چٹان سے نبی الاسلام گئے تھے معراج پہ, جو گولڈن ڈوم ہے, اتنا خوبصورت ڈوم, یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا اس نے رکھا تھا. تو وہ گنبد خضرا نہیں بنا کے رکھ سکتا تھا, ان کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نے منع کیا ہے.